السلام علیکم۔ جب تک کسی کے خلاف جرم ثابت نہ ہو اس وقت تو اس سے مجرم تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ابھی تک صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اور ان میں جو ذمہ داران ہیں وہ ہر لحاظ سے ذمہ داران ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اور خاص طور پر جناح ہاؤس لاہور پر، یا آپ جسے کور کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں، فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے، نقصان ہوا، اس کا ازالہ اسی میں ہے کہ ایگزامپلری پنشمنٹ ہو ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا، ریڈیو پاکستان میں اور بھی بہت ساری پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا، وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے ابھی تک جس مذمت کا انتظار تھا کہ مذمت کی جانی چاہیے، وہ مذمت ان کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں، برا کام نہیں ہے۔ اب خان صاحب کو جتنی جلدی ممکن ہے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اس لحاظ سے تعاون کرنا چاہیے کہ تاکہ ذمہ داران کو نقصان اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو کل کو یہ اٹیک زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ کام ہوا ہے کہ جو ہمارے دشمنوں نے بھی، دشمن ممالک نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس پہ حکومت کو اور عمران خان کو ایک پیش پہ آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے الزامات کی، تو الزامات لگتے رہتے ہیں۔ خود عمران خان ماضی میں بغیر ثبوت کے چور 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 کرتے رہیں اور چور کی گردان پڑتے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر اتنی چوری ثابت نہیں ہوئی جتنے الزام اب عمران خان کے اوپر لگ رہے ہیں۔ میری تو اس وقت گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پہ طے کر لیں کہ انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور بطور خاص جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، یعنی ملٹری تنصیبات کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس لحاظ سے تعاون کرنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سیاست تو بعد کی بات ہے، پہلے تو اپنے ملک کی بقا کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو مولانا فضل الرحمان نے جوڈیشری کے حوالے سے کہی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے فورس کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، یعنی استعفیٰ دے دیں، نکل جائیں، اور ان کے نزدیک اور ان کا ثبوت اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پارٹیزن ہو چکے ہیں، ایک سیاسی جماعت اور اس کے سربراہ کو رعایتیں دیے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے انصاف کا تقاضا اور معیار اور ہے، جبکہ باقی ملک کے لیے مولانا فضل الرحمان کے نزدیک اور ان کا الزام یہ ہے کہ یہ اور ہے۔ اب اس بات پہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ انٹینسٹی رکنے والی تو نہیں ہے۔ انٹینسٹی رکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز ری نیگوشیٹ کریں اور ری اسرٹ کریں اپنی اپنے لیمٹس کو، اور اپنی اپنے لیمٹ سے کراس کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر کراس کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ خلفشار بڑھتا رہے گا، اور ملک کو نقصان اسی وقت ہوتا ہے جب جس کا رول ہو وہ رول کرنے کے بجائے کچھ اور رول کرنا شروع کر دے، سیاستدان ہو، جوڈیشری ہو، یا اسٹیبلشمنٹ ہو، یا کوئی اور ادارہ ہو، یہ سب اپنے اپنے رول سے نکل جاتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر طے ہے، تو پھر یہ معاملات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا جائے پاکستان کے ڈاؤن فال میں کسی کا بھی کردار بہت اعلیٰ اور نمایاں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جھول ہے، اور اس جھول کی وجہ سے دوسرے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی جھول اور اس سے بھی بڑی غلطی کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر بھی، اور پھر ملک کو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ 1971 میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن 1971 میں جو کچھ ہوا وہ محض واقعات ہیں، جبکہ اس کی شروعات تو 1950 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، اور پھر الٹیمیٹ رزلٹ نکلا۔ اسی طرح اب بھی ایسے بہت سارے حالات نامشاہد ہو رہے ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر ہم کمزور ہوتے چلے گئے، اور کمزوری سے مراد کیا ہے، یہی کہ ایگری نہیں کرنا، نیگوشیٹ نہیں کرنا، اور اپنی اپنی لائن کو اس طرح اس کے اوپر ضدی بن کر رہ جانا ہے کہ دوسرے کو جھوٹا ہی ثابت کرنا ہے،
اور پھر یہ کہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ پھر میں نے کھیڑ دی یا میں نے کھیڑ دا۔ تو پلیز اس طرف ضرور دیکھنا چاہیے، ارباب اختیار کو جن جن کا جہاں جہاں اثر ہے ان کو دیکھنا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو کوئی درست کرنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک ملکی معیشت کی بات ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہم سب اس میں سے گزر رہے ہیں، اور ملک کے اب واقعی پہلے تو کہتے تھے مبالغہ کہ نازک ترین حالات ہیں، اب واقعی نازک ترین اور اس سے آگے بھی کوئی اس میں صفت ہے تو اس وقت جیسے حالات ہیں، اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ انتشار ملک کی بقا کو بھی لے جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری کچھ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو پلیز ان پر عمل کیجیے اور میرے لیے تھوڑی بہت دعا کر دیجیے۔ والسلام۔